بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 41 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث متروک اور حدیث منکر کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث متروک اور حدیث منکر کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث موضوع کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں وضع کا لغوی معنی اور موضوع حدیث کی اصطلاحی تعریف، مرتبہ، حکم، وضع کے دو طریقے، وضع کے پہچاننے کے طریقے اور وضع کرنے کی وجوہات، اور حدیث موضوع کا حکم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور کرامیہ کے مسلک کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور بعض مفسرین کا حدیث موضوع کے بارے میں رویہ ذکر کیا تھا، اور موضوع حدیث کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث منکر اور حدیث متروک کے بارے میں بتائیں گے، اور دراصل یہ اقسام چل رہی تھی حدیث ضعیف کی۔ حدیث ضعیف کی وہ اقسام جس میں راوی پر جرح ہو، تو اس کی آگے کئی قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ راوی حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہو، تو اس کے حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو، تو اس کو متروک کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ایک تو حدیث متروک کے بارے میں بتائیں گے اور ایک حدیث منکر کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ حدیث متروک کی بحث میں متروک کا لغوی معنی، حدیث متروک کی اصطلاحی تعریف اور متہم بالکذب کی دو وجوہات ذکر کریں گے، حدیث متروک کی مثال ذکر کریں گے، اور حدیث متروک کا درجہ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ تو متروک کا لغوی معنی کیا ہے؟ متروک کا ہے کہ یہ ترک سے ہے، ترک یترک کو ترکن، چھوڑنے کے معنی میں ہے، اور عرب لوگ اس انڈے کو جس سے چوزا نکلتا ہے اس کو طریقہ کہتے ہیں، یعنی متروک کا جس کا کوئی فائدہ نہیں، جب اس انڈے سے بچہ نکل آیا تو اس انڈے کے چھلکوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی طرح متروک حدیث بھی وہ حدیث ہے جو جس کا کوئی فائدہ نہیں اور جس سے انسان استفادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سخت ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ اصطلاح میں متروک حدیث کس کو کہتے ہیں؟ والحدیث الذی فی اسنادہ راو متہم بالکذب۔ متروک حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایسا راوی ہو جو متہم بالکذب ہو، یعنی اس پر جھوٹ کی تہمت ہو۔ اب وہ راوی جس پر جھوٹ کی تہمت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم پہچانیں گے؟ تو اس کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث صرف اسی کی طرف سے منقول ہو اور وہ قواعد معلومہ کے خلاف ہو، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس شخص نے جھوٹ باندھا ہے اور اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کا جھوٹ چونکہ واضح طور پر معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو متہم بالکذب کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ شخص عام زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، عام باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ حدیث نبی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کو معلوم ہے بعض شخص ایسے ہوتا ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے اور وہ جھوٹ سے گریز نہیں کرتا، لیکن اگر حدیث رسول میں جھوٹ کی بات آ جائے تو وہ اس سے بہت زیادہ اس کو برا سمجھتا ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عام زندگی میں گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے تو اس میں وہ پھر دین کے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں بولتا یا برا کام نہیں کرتا۔ تو جو متہم بالکذب ہوتا ہے اس کی نوعیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عام زندگی میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب عام زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو اس پر تہمت اس بات کی کہ وہ حدیث رسول میں بھی خیال نہیں رکھے گا اور جھوٹ سے گریز نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کو متہم بالکذب شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث متروک کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ دی ہے کہ عمرو بن شمر الجوفی الکوفی الشیعی یہ نقل کرتے جابر سے، وہ ابو طفیل سے، وہ علی اور عمار سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت پڑھتے تھے اور یوم عرفہ کو تکبیر فجر کی نماز سے شروع کر کے ایام تشریق کے آخر کے عصر کی نماز تک تکبیر کہتے تھے۔ تو اس میں جو راوی ہے عمرو بن شمر، اس کے بارے میں امام نسائی اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث متروک شمار ہوئی۔
حدیث متروک کا درجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیچھے یہ گزر چکا کہ حدیث موضوع سب سے زیادہ ضعیف کی قسم ہے، اور اس کے بعد جس کا درجہ ہے وہ متروک ہے، پھر منکر ہے، پھر معلل ہے، پھر مدرج ہے، پھر مقلوب ہے، پھر مسترب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی درجہ بندی اس طرح کی ہے: سب سے زیادہ شدید ضعیف حدیث موضوع ہے، پھر اس کے بعد متروک کا درجہ ہے، پھر منکر کا، پھر معلل کا، پھر مدرج کا، پھر مقلوب کا، پھر مسترب کا۔ یہ باقی کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ حدیث متروک کے بعد ہم حدیث منکر کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے، جس میں منکر کا لغوی معنی، منکر کی اصطلاحی تعریف، حدیث منکر اور حدیث شاذ میں فرق، حدیث منکر کی مثال اور حدیث منکر کا مرتبہ۔ اس کے بعد ہم چونکہ حدیث منکر کے مقابلے میں معروف حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کریں گے۔ اگر راوی کے بارے میں جرح یہ ہو کہ وہ بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، بہت زیادہ غفلت کرتا ہے یا فاسق ہے، تو اس کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ لہٰذا حدیث کے جو طعن کے اسباب ہیں ان میں تیسرا، چوتھا اور پانچواں سبب اگر موجود ہو تو اس کی حدیث کو پھر منکر کہتے ہیں۔ منکر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو یہ انکر ینکر انکارا فہو منکر و انکر ینکر انکارا فذاک منکر۔ منکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ لغوی معنی تو اس کا انکار ہے، اور منکر کا معنی انکار کرنے والا، اور منکر کا معنی جس کو انکار کیا گیا ہو تو اس کو منکر کہتے ہیں۔ حدیث منکر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منکر حدیث کی تعریفات محدثین نے کئی تعریفات کی ہے۔ ان میں سے ایک تعریف یہ ہے: وہ الحدیث الذی فی اسنادہ راو فحش غلطہ او کثرت غفلتہ او ظہر فسقہ۔ یہ تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، لیکن دیگر علماء کی طرف منسوب کی ہے کہ منکر حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کی غلطیاں بہت زیادہ ہو، یا غفلت زیادہ ہو، یا فسق واضح طور پر ہو۔ لیکن دوسری تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پسندیدہ تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ، کہ ضعیف راوی ثقہ راویوں کے مخالفت کرے تو اس کو منکر حدیث کہتے ہیں۔ پھر یہاں یہ بحث بھی ہے کہ منکر اور شاذ میں فرق کیا ہے؟ تو منکر اور شاذ میں فرق بھی ہے۔ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ثقہ راوی مخالفت کرے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی، ما رواہ المقبول مخالفا لمن هو اولا منہ، اور منکر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ضعیف راوی ہے اور وہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ تو شاذ میں بھی مخالفت ہوتی ہے اور منکر میں بھی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس طرح تو دونوں میں ترادف ہے، لیکن ان کا جو اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ شاذ میں وہ راوی خود ثقہ ہوتا ہے اور وہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے، اور منکر میں وہ ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے، شاذ اور منکر میں فرق ہے۔ حدیث منکر کی مثال دو مثالیں دی ہے۔ پہلی مثال یہ ایک حدیث ہے، نسائی ابن ماجہ نے روایت کی ہے، ابو ذکیر یحییٰ بن محمد بن قیس عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ مرفوعاً حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کچی کھجور کو پکی کھجوروں کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ جب انسان اس طرح کھاتا ہے تو شیطان غصہ ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ ابو ذکیر نے اس میں تفرد کیا ہے، اور ابو ذکیر اگرچہ صالح شیخ ہے، نیک ہے، مسلم نے مطابعات میں اس کی حدیث نقل کی ہے، لیکن یہ ان روات کے درجے میں نہیں ہے کہ ان کا تفرد برداشت کیا جا سکے، لہٰذا ایک حدیث یہ ہوئی کہ یہ حدیث منکر ہے۔ دوسری مثال دی ہے
ابن ابی حاتم حبی ابن حبیب الزیات کے طریق سے نقل کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ عیزار ابن حریث سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں من اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ وحج البیت وصام وقر الضیف دخل الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، بیت اللہ کا حج کرے اور روزہ رکھے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اگر اوپر آپ دیکھ لیں عیزار ابن حریث ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یعنی مرفوعاً ہے، لیکن ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ منکر ہے کیونکہ جو دیگر سے قراوی ہے وہ ابو اسحاق سے موقوفاً نقل کرتے ہیں اور وہی معروف ہے۔ باقی حدیث منکر کا مرتبہ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ اگر تعریف کو دیکھ لیں، منکر حدیث کی تعریف کو، منکر کی دونوں تعریفوں کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ منکر حدیث ضعیف جداً ہے، یعنی بہت زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جس شخص کی روایت ہوتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہے، یا کثرت غفلت ہوتی ہے، یا فسق کا ظہور اس سے ہوتا ہے، اور یا وہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث شدید ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور پہلے ہم نے بیان کیا کہ منکر حدیث کا مرتبہ متروک کے بعد ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے موضوع حدیث کا درجہ ہے، پھر شدت میں شدید ضعیف میں سب سے پہلے موضوع کا درجہ ہے، پھر متروک کا درجہ ہے، پھر منکر کا درجہ ہے۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ چونکہ منکر حدیث کے مقابلے میں معروف کا استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا معروف کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ تو معروف کا لغوی معنی یہ ہے، معروف اس میں مفعول کا صیغہ ہے، عرفہ یا عارفوں سے پہچاننے کے معنی میں ہے، اور معروف کا معنی پہچانا ہوا، تو منکر کا معنی غیر معروف اور غیر پہچانا ہوا، اور معروف کا معنی پہچانا ہوا۔ اور اصطلاحی تعریف ہے ما رواہ الثقۃ مخالفا لما رواہ الضعیف، جس میں وہ حدیث جس میں ثقہ ضعیف کی مخالف کرے، تو ضعیف کے حدیث کو منکر کہتے ہیں اور ثقہ کی طریق کو معروف کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہی حدیث ہے جو اوپر ذکر کی گئی حبی ابن حبیب الزیات کی، کہ وہ مرفوعاً نقل کرتے لیکن در حقیقت اس کا جو صحیح طریق ہے، معروف طریق ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے۔ آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 41 میں ہم نے حدیث متروک کے بارے میں تفصیل ذکر کی، جس میں متروک کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، اور متروک حدیث چونکہ متہم بالکذب راوی کی حدیث ہوتی ہے تو متہم بالکذب کی 2 وجوہات ذکر کی، حدیث متروک کی مثال ذکر کی، اور حدیث متروک کا درجہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری قسم ہے حدیث منکر، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی، منکر کا لغوی معنی، منکر کی اصطلاحی تعریف، منکر اور شاذ میں فرق، اور حدیث منکر کی مثال، حدیث منکر کا مرتبہ، اور چونکہ حدیث منکر کے مقابلے میں حدیث معروف کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی بحث کی، اس میں معروف کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور مثال ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم حدیث معلل کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔